الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. کل صحابہ پر تکلیفوں کا کچھ بیان چل رہا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے. یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا. اب دیکھیں، روز مار کھا رہے ہیں، روز خونم خون ہو رہے ہیں، پھر بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ دنوں تک معاملہ چلتا رہا تو یہ بھی دیکھیے کہ کوئی کھانے کو بھی نہیں پوچھتا تھا، پانی بھی نہیں دیتے تھے. صرف آب زمزم جو وہاں کنواں موجود ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، ایک نبی کے تلوؤں کا صدقہ ہے وہ، تو وہ آپ صرف وہی کھانے پینے کی جگہ پر اب صرف آب زمزم ہی پیتے رہتے تھے ان دنوں میں. تو آب زمزم سے الحمدللہ اس کی تاثیر ہی یہ ہے کہ آپ آج بھی اگر آب زمزم پر آدمی گزارا کرنا چاہے تو آج بھی کر سکتا ہے. یہ نبی کا معجزہ ہے ایک کہ اس میں صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا، وہ بھوک بھی مٹانے کی طاقت ہے، اس میں پوری ساری توانائی وہ عطا کر دیتا ہے وہ آب زمزم. تو ان دنوں میں آپ نے کچھ کھایا نہیں، صرف آب زمزم پیتے تھے، اور وہی آب زمزم آپ کے لیے پیاس کا بھی سبب بن جاتا بجھانے کا اور بھوک مٹانے کا بھی راستہ بن جایا کرتا تھا. اور ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ پی یعنی جو آپ آب زمزم پیتے رہے اس سے آپ جو ہے اچھے خاصے تندرست اور توانا ہو گئے تھے، یعنی آپ کے بدن پر یعنی موٹاپے کے اثرات دکھائی دینے لگے تھے بغیر کھائے ہوئے، صرف آب زمزم کی وجہ سے. تو آج بھی صرف عقیدت کے طور پر ہی نہیں، اس کا سائنسی تجربہ بھی کیا جاتا ہے اور اس میں ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی کفار قریش نے حرم کعبہ میں اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بڑے روب اور دبدبا کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا. یعنی کوئی نہیں بچا تھا، صرف غریب نہیں، جو پیسے والے تھے، اثر و رسوخ والے تھے، ان کو بھی کافروں کے ظلم و ستم سہنے پڑے تھے.
پر الحمدللہ قربان جائیے کہ ہر ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے اسلام سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ اب دیکھیے یہ سب ہوا، پہلے ان لوگوں نے بہت کوشش کی مار دھاڑ تکلیفوں سے کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہیں اسلام کو ترک کر دیں اور واپس اپنے کفر و شرک والے مذہب پر آ جائیں۔ جب مار دھاڑ سے بات نہیں بنی تو ایک نیا حربہ اختیار کیا۔ اب وہ کیا تھا دیکھیے، ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہوں۔ چنانچہ سبوں نے عتبہ بن ربی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہاں ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رواں رواں اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بات ہو گئی تھی کہ مان تو گیا تھا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، منہ بند کر دیا، سرکار کے مبارک لبوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ اب خاموش ہو جائیے، قرآن مت پڑھیے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا نا آپ لوگوں سے کہ عربوں میں فصاحت کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور کلام کرنے پر اپنے آپ کو بہت ماہر مانتے تھے، اور ماہر تھے بھی وہ لوگ۔ اس کے باوجود، اتنا ماہر ہونے کے باوجود، جب قرآن پاک کی چند آیتیں سنی، اس کا پورا یعنی کہ سسٹم ہل گیا کہ میں جو اتنا فصیح ہوں، میں کبھی اپنی زندگی میں ایسے کلام کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی فصاحت کے باوجود وہ چند آیتیں سن کر اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ کچھ اور ہے معاملہ، میں اتنا جاننے والا، میں ایسا کلام کبھی زندگی میں نے نہیں بنایا تو چھوڑو، میں نے سنا بھی نہیں، اور محمد جو ہے یہ کبھی پڑھا ہی نہیں اس نے کسی کے پاس، اور وہ اتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہا ہے، تو یہ کچھ اور بات ہے۔ تو قرآن پاک کا عرب میں نازل ہونا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو جو اتنا، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، بات کافی یہ بڑا ہی اچھا نقطہ ہے یہ، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ ابھی آگے چلتے ہیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا تو اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آ چکا تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو کر
سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں کی ہی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ ایک اچھا مشورہ دیا کہ بھائی چھوڑ دو، اگر کامیاب ہو گئے اور سب کچھ فتح کر لیا تو نام کس کا ہوگا؟ ہمارا، قریشی ہیں، ہم بھی قریشی ہیں تو ہمارا ہی نام ہوگا۔ اس نے دنیا بھی فائدہ بتایا، اور اگر کامیاب نہیں ہوئے، سارے عرب مل کر پریشان ہو گئے، سارے عربوں نے مل کر ان کو مار دیا معاذ اللہ رب العالمین، تو اس میں بھی اپنا ہی فائدہ، دونوں طریقے سے ہم فائدے میں رہیں گے، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور اظہار ثانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ اب دیکھا کہ یہ محمد جو ہے اسے بھی نہیں مان رہے ہیں، تب کفاروں نے مل کر اپنا ایک ڈیلیگیشن، اپنا ایک وفد ابو طالب کے پاس بھیجا، حضور کے چچا کے پاس۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤسا ابو طالب کے پاس آئے اور حضور کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کی تعمیل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تو کل سے آگے چلتے ہیں کہ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کی تعمیل کرتے ہوئے علی الاعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا واعظ فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ ان لوگوں نے سوچا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں گے، پر نہیں، یہ تو پھر سے وہی کام کر رہے ہیں، تو پھر بھڑک اٹھے۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے، یہ عرب میں یہ جو معاملات ہیں نا، یہ آپس کی یعنی رشتہ داری اور آپس کے عہد و پیمان، اس کا یہ لوگ بہت خیال کرتے تھے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنی رشتہ داری اپنے یعنی قبیلے والا ہے، خاندان والا ہے، یا اپنے خون کے رشتے میں آ رہا ہے، یعنی اس طریقے سے لوگ بہت چیزوں کا ہمیشہ دھیان رکھتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی تھا کہ ابو طالب کی وجہ سے لوگ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ یا تو بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم نہیں بدلیں، یا پھر آپ بھی ساتھ میں آ جاؤ۔ انہیں ایسے ہی ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے عہد و پیمان کی وجہ سے ابو طالب کا لحاظ کر رہے ہیں۔ اب ابو طالب نے قریش کا یہ تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر
اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سرکار کے سامنے بات آ گئی کہ ابو طالب بھی اب ڈگمگانے لگے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس یا اللہ یا اللہ، چچا کی یہ گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں ارشاد فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم دیکھیں کتنی بڑی سرکار نے دو لفظوں میں، دو جملوں میں ساری بات ظاہر فرما دی کہ سورج اور چاند ہاتھ میں لا کر دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ بات بھی کر دی یعنی کہ اس کے نیچے جو ساری باتیں سونا چاندی جواہرات جو کچھ ہے وہ دنیا کی دولت شہرت سب کچھ دے دے، وہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جو ناممکن ہے اگر انہوں نے وہ بھی کر دکھایا تو بھی میں اس مہذب دین کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یا تو یہ کام پورا ہوگا یا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس دین پر قربان فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ اے جان عم، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ نبوت کا 5واں سال، 5ویں نبوی، ہجرت حبشہ۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ ہم نے پتا نا، حبشی یہ وہی حبش، افریقہ شاید، میں کنفرم نہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ افریقہ وغیرہ کوئی حبش کہا جاتا تھا، کنفرم نہیں، اس کو مطلب پکا مت لے لیجئے گا، تھوڑا ڈیٹیل مجھے معلوم کرنی ہوگی، ابھی فی الحال نہیں۔ نجاشی، حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین کرام کے مقدس نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، جو حضور کی صاحبزادی ہیں۔ یہ 2 ہوئے، 3 اور 4 حضرت ابو حذیفہ اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی 3 4 ہوئے، 5 اور 6 حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، 7 اور 8 حضرت عامر بن ربی حضرت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ عنہا کے
7, حضرت زبیر بن العوام 9, حضرت مصعب بن عمیر 10, حضرت عبد الرحمن بن عوف 11, حضرت عثمان ابن مظعون 12, حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاطب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم 13, اور حضرت سہیل بن بیضاء 14, حضرت عبداللہ بن مسعود 15 رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ پہلے ہجرت کرنے والے تھے حبشہ کی طرف. مدینہ شریف ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ میں کچھ سہارا مسلمانوں کو ملا تھا. یہ لوگ پہلے مہاجرین تھے جو وہاں حبشہ کی طرف چلے گئے تھے. کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے. یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا. چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے. یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی. چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے. لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا. چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. 83 بعد میں ٹوٹل اور گئے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. ظلم و ستم جاری ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے. آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کس قدر پوری دنیا میں نظر ڈالیں تو ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. الحمدللہ لگاتار ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ظلم کرنے والے ہی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. جتنا اس کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ اتنا زیادہ نئی آب و تاب کے ساتھ اسلام اور بلند ہوتا جا رہا ہے. کسی شاعر نے بالکل صحیح ہے وہ کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. بالکل سمجھ لیجیے ایک بال جو ہے، جتنا اس بال کو ہوا بھرائے، جتنا دباتے جائیے چھوڑیں گے تو اور تیزی سے اور زیادہ پھول کر کے اور زیادہ بڑا ہو کر کے مطلب پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو اوپر ابھارتا ہے. بس وہی سمجھ لیں مثال کے طور پر کہ اسلام جتنا دبائیں گے، اب اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ جتنا دبایا جاتا ہے اتنا زیادہ اور ابھرتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر جگہ مظالم کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اللہ قیامت تک اس مہذب اور پیارے دین کو پھیلاتا رہے، مسلمانوں کو اپنے امن و امان میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کفار کا سفیر نجاشی کے دربار میں. تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں. ان ظالموں نے کچھ تحفوں کے ساتھ عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا. ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کی ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں.
آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجیے. یعنی چاہتا ہی نہیں تھا کہ مسلمان سکون سے رہے، تو اب ظلم کرنے والے خود اور اب مظلوم بن کر وہاں پہنچ گئے. یہی دنیا کا دستور ہے نا، جو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو مظلوم بنا لیتا ہے، دنیا کے سامنے روتا ہے کہ مجھ پر ہی ظلم کیا گیا ہے. میڈیا یہی تو کر رہی ہے. تو وہی چال، یہ پرانی چالیں ہیں سب. یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کر کھڑے ہو گئے. درباریوں نے ٹوکا، جو تھے نا بادشاہ کے وزیر وغیرہ، ارے کیا کر رہے ہو، سجدہ کرو. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی: اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کی حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے. اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا. ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے. بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں. اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا. یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ شوہر ہے اور بی بی مریم جو ہے وہ بیوی ہیں اور عیسیٰ جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ہولی فیملی جو ہوتی ہے نا، آج بھی اسکولیں وغیرہ ہے، دیکھیں ہاسپٹلس ہیں، اسکولیں، ہولی فیملی بولتے ہیں. تو ہولی فیملی کیا؟ یہی ہے، یہ ہولی فیملی ہے، اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام. معاذ اللہ رب العالمین. ان دا نیم آف دا فادر. جو فادر ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر کسی مرد کے صرف ماں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو، کنواری پاک مریم، حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو بغیر کسی مرد کے عیسیٰ علیہ السلام سے مطلب یعنی کہ تولد ہوئے ان سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی مرد کے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے. معاذ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ ہے. اللہ کے پیارے نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو بادشاہ جو ہے ان کی باتوں میں آ جائے گا، تو چلو ایک کام اور کرو کہ اس کو بھڑکاؤ، بول دو کہ یہ تمہارے نبی کے بارے میں بھی غلط باتیں کرتے ہیں. معاذ اللہ.
تو اب نجاشی نے کیا کیا؟ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، شور شرابہ ہونے لگا، یہ کیا بول رہے ہو یہ وہ۔ مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ آپ لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے، یہ اہل حدیث جو ہیں اعتراض کرتے ہیں، کیا حنفی شافعی حنبلی مالکی سب کیا لے کر بیٹھے ہو، حدیثوں پر عمل کرو، حدیثوں پر چلو۔ تو دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں یہ غائبانہ نماز جنازہ کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد کچھ احادیث ایسی آتی ہیں جہاں پر غائبانہ نماز جنازہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس کی تطبیق ایسے ہی کرنی ہے کہ اچھا ابھی اگر کوئی سوال کر لے گا مجھ سے کہ وہ حدیثیں پیش کرو، تو اس وقت میں بتا نہیں سکوں گا، کیونکہ وہ جب ہم پڑھتے تھے تب کی باتیں ہیں، وہ تلاش کرنی پڑے گی، مل جائے گی، ہمارے علماء موجود ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے، منع کیا گیا وہاں بھی دیکھنا ہے، تو اس کا کیسے ہوگا؟ تو یہی بات ہے کہ پہلے کی احادیث پر بھی عمل ہو۔ تو پہلے کی احادیث پر عمل کرنے کے لیے امام شافعی کا جو مسلک ہے وہ ان احادیث پر مبنی ہے جو حضور نے پہلے عمل فرمایا، اور امام اعظم کا مسلک ان احادیث پر ہے جن پر حضور نے بعد میں عمل فرمایا، یعنی پہلے کی احادیث کو منسوخ کر دیا، منع فرما دیا۔ تو شوافع کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ آج بھی جائز ہے، احناف کے نزدیک منع ہے۔ تو یہ دونوں غلط نہیں ہیں، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے جیسے چلیں گے تو وہ حدیث شریف پر ہی عمل ہوگا۔ ہاں اگر جو چھوڑ کر اپنے آپ کو بہت بڑا ماننے والا بن جائے کہ میں ہی سب کچھ سمجھنے والا ہوں حدیث کے ذریعے سے، تو وہ نہیں چلنے والا۔ ہماری وہ بساط نہیں ہے کہ ہم احادیث کی باریکیوں کو سمجھ سکیں، ہم محتاج ہیں، علماء کے محتاج ہیں، ان کے بتائے ہوئے
شرح کے ان کی بتائی ہوئی تفسیر کے ہم محتاج ہیں، اس کو دیکھ کر کے ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ مجتہد ان کا کام تھا، اور آج مجتہد کوئی موجود نہیں ہے۔ تو فتنوں سے بچیے، اللہ بچا کر کے رکھے، اور صحیح اہل سنت کے عقیدے اور طریقے پر قائم رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر اور ابن دغنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار مالک ابن دغنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دغنہ نے کہا اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنہ آپ کو زبردستی مکہ واپس لائے اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابوبکر چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر ہی قرآن پاک پڑھتے رہے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزا کی عبادت تو علی الاعلان ہو اور معبود حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور مسجد میں علی الاعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے لگے، اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر کے اندر قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ میں نے کہا نا، یہ لوگ بہت دھیان دیتے تھے اس چیز کا، عہد و پیمان کا بہت پاس رکھتے تھے۔ تو چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابوبکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پاک پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اس کے جواب میں اس کے بعد کفار آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند باتیں آج عرض کی ہیں، انشاءاللہ جیسا موقع رہا پھر انشاءاللہ اگلی قسط بھی اگلا کچھ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔